قیامت پر ایمان لانے میں سے یہ چیز بھی شامل تھی، قیامت سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو پوری ہوں گی، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کا ایک تکیہ کلام تھا۔ تکیہ کلام ہوتا ہے ایسا لفظ، ایسا جملہ جو دن کے اندر اکثر کسی کے منہ سے نکل جائے۔ یہ ہر شخص کا اپنا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے۔ بات کرے گا، کسی سے گفتگو کرے گا تو وہ جملہ بار بار اس کے منہ پہ آئے گا۔ تو اس شخص کا تکیہ کلام تھا، جب بھی کوئی موسم کی خرابی دیکھتا، گرمی کی شدت دیکھتا، سردی کی شدت دیکھتا، کوئی انوکھا کام دیکھتا تو وہ کہتا کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی۔ اور یہی الفاظ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سب سے پہلے ذکر کیا دھوئیں کا، دھواں ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی کا ذکر کیا، پھر دجال کا ذکر کیا، یاجوج ماجوج کا ذکر کیا۔ اس کے بعد زمین کا دھنسنا 3 جگہوں پر، یہ الگ الگ مقامات پر زمین جو ہے نا 3 مرتبہ دھنسے گی، یعنی کہ یہ زمین کا دھنسنا بہت سارے لوگوں کو اندر دھنسا دے گی۔ یہ بہت بڑا ایک واقعہ پیش آئے گا عرب کے اندر۔ عرب میں ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب کے اندر، ان 3 زمین کی، جہاں زمین نے دھنسنا ہے، ان کو 3 ہی علامت شمار کیا۔ اس کے بعد آگ کا ذکر کیا کہ ایک آگ آئے گی جو سب لوگوں کو دھکیلے گی میدان محشر کی طرف۔ جو جہاں پہ ہوگا یمن کی طرف سے آگ چلے گی اور لوگوں کو دھکیلتی دھکیلتی میدان محشر تک لے آئے گی۔ اس کے بعد ذکر کیا سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نشانیاں اور صحابہ کرام کا یہ حدیث بیان کرنا، اس کے اندر جو ترتیب ہے ان علامات کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ علامتیں پوری ہوں۔ مثلا دھوئیں کا پہلے ذکر کیا تو ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب علامات سے پہلے دھواں آئے گا، ہو سکتا ہے یہ اینڈ پہ آئے، تو ترتیب چینج ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ 10 علامتیں جیسے حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہیں اسی طرح یہ پوری ہوں۔ بہرحال ان 10 علامات میں سے ہم امام مہدی کا ظہور بھی، اس کا خطبہ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد دجال کا فتنہ، یہ بھی ہم سن چکے ہیں۔ یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔
آج کے خطبہ کے اندر سب سے پہلے ذکر ہوگا وہ دھواں جو اس حدیث مبارکہ کے اندر جس کا ذکر آیا ہے۔ یہ دھواں اچانک سے آئے گا اور 40 دن تک لگاتار یہ پوری دنیا پر چھائے گا۔ 40 دن لگاتار یہ دھواں مشرق سے مغرب تک دورانیہ جتنا بھی ہے اس پر دھواں دھواں ہی رہے گا۔ اس سے جو مسلمان اور مومن ہوں گے نا، اس سے جو ان کو پریشانی ہوگی وہ صرف اتنی ہوگی کہ مومن شخص مسلمان جو ہیں ان کو نزلہ زکام لگے گا، اتنا تک ان کو یہ دھواں نقصان دے گا۔ جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ بالکل بے ہوش ہو جائیں گے۔ مومن صرف نزلہ زکام کی ان کو شکایت ہوگی، اور کافر جو ہیں وہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 40 دن تک وہ بے ہوش پڑے رہیں گے۔ یہ دھواں جو ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آگے اس کی کیفیت کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال یہ 40 دن تک لگاتار، اور اس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک علامت اور ذکر کی۔ اب یہ علامتیں جو بیان ہو رہی ہیں نا، یہ قیامت پر ایمان کے اندر شامل ہیں، اور قیامت پر ایمان ارکان ایمان کے اندر شامل ہے، اور ہم یہ ارکان ایمان بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سب چیزوں پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایز اے مسلمان ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات ذکر کی انہوں نے پورا ہونا ہے۔ کیسے ہونا ہے؟ اب آپ ان علامات کو سنیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے پرانی کہانیاں ہیں۔ اب اگلی علامت جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کا، اس علامت کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا دَابَةً مِّنَ الْأَرْضِ، کہ ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، یعنی قرب قیامت مکہ کے اندر شدید قسم کا زلزلہ آئے گا۔ اس زلزلے کی وجہ سے جو صفا پہاڑی ہے وہ پھٹ جائے گی۔ اس کے پھٹنے سے اس کے اندر سے صفا پہاڑی والی جگہ سے ایک جانور نکلے گا جو عام جانوروں کی طرح لگے گا، لیکن جسامت کے لحاظ سے ان سب جانوروں سے بڑا ہوگا۔ رفتار اس کی اتنی ہوگی کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور وہ چند لمحوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھر جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، وہ لاٹھی ہوگی، اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اور یہ وہ جانور ہے جو لوگوں سے کلام بھی کرے گا۔ دابۃ من الارض، دابۃ الارض اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ ویسے دابۃ الارض کا مطلب جو لغوی معنی ہے وہ زمین کا چوپایا ہے، زمین کا جانور، چوپایا۔ اس کو دیمک بھی کہا جاتا ہے، جیسے لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے اور اسے کھاتی ہے اور وہ لکڑی بیکار بن جاتی ہے۔ تو جب اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ وہ لاٹھی کے ذریعے مومن اور مسلمانوں کے چہرے پر ایک لکیر کھینچے گا، جس کی وجہ سے مومن مسلمان جو ہیں ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور انگوٹھی کی وجہ سے، انگوٹھی کے ساتھ وہ کافروں کے چہروں پر مہر لگا دے گا اور اوپر کافر لکھ دے گا، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے میلے ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے۔ وہ قیامت تک
اس نشان کو، اس مہر کو مٹانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ جانور جو نکلے گا اس کا یہی کام ہوگا۔ مومن اور کافروں کے اندر جو پہچان ہے اس کو واضح کر جائے گا کہ جس کے چہرے، وہ ہر شخص جو بھی اس وقت زندہ ہوگا نا، اس کے پاس وہ ضرور جائے گا اور اس کے چہرے پہ مومنوں کے چہروں کو روشن کرے گا اور کافروں کے چہروں کو میلا اور گندا کرے گا۔ اس سے ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن مسلمان ہے۔ آج کل تو جیسے فرقے بن چکے ہیں، ہر فرقہ ایک دوسرے فرقے کو کافر اور مشرک کہتا ہے۔ کسی کو، ہر شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے نا۔ اب کسی عام آدمی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کون پکا مومن ہے، کون کافر اور مشرک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ ہم کتنا بڑا گناہ کیوں کر نہ لیں، اللہ تعالیٰ فوراً اللہ کی پکڑ نہیں آتی، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی علامت نہیں رکھی کہ بندے کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ مشرک ہے یا مومن ہے۔ ہم بھلا ہی بڑی چیزیں اپنی علامات میں لگا لیں کہ یہ علامت ہوتی ہے مومن کی، یہ کافر کی ہوتی ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت وہ جو جانور دابۃ من الارض، دابۃ الارض جو کام کرے گا، وہ سب کافروں کے چہروں پر کافر لکھ کر چلا جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ یہ اس جانور کا کام ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت سے پہلے 10 نشانیوں کا، علامات کا ذکر کیا، اس کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے اندر اس دھوئیں کا بھی ذکر ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نکلتا ہے یا بعد میں، لیکن سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کے ظہور کے بعد، یاجوج ماجوج کے بھی گزرنے کے بعد ہی آئیں گے۔ وہ کیسے؟ جب دجال کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی لڑائی ہوگی، قتال ہوگا، تو اس وقت جو کافر ہوں گے، جو عیسائی ہوں گے، وہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور جس درخت کے پیچھے وہ چھپے ہوں گے وہ درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہ کافر، یہ عیسائی جو چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دیں۔ ایک درخت ہے، شاید غرقد نام ہے اس کا یا کوئی اور، وہ درخت جو ہے نا وہ خاموش رہے گا، وہ نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے وہ عیسائی، وہ کافر چھپا ہوا ہے۔ اور آج اس درخت کی کاشتکاری بھی ان عیسائی جو اسرائیل ہے وہ بہت زیادہ ان درختوں کو لگا رہا ہے کہ اس نے ہمیں بچانا ہے۔ تو یہ جنگ اور ان حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ جب دجال آئے گا تو سارے مومن یا سارے کافر وہ بالکل ظاہر ہوں گے، ہر کسی کے چہرے پہ مومن اور کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کی جو دابۃ الارض ہے یہ ان کے بعد آئے گا، دجال کے بعد آئے گا، اور یاجوج ماجوج کے بھی گزر جانے کے بعد آئے گا۔ اب دھواں پہلے آتا ہے یا یہ جانور پہلے آتا ہے، واللہ عالم۔ ان علامات کے بعد، ان نشانیوں کے گزرنے کے بعد ایک سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی علامت، وہ آخر اس کا وقت آئے گا۔ کیا ہوگا؟ جب بے ہوش لوگ وہ سارے دھوئیں کی وجہ سے کھڑے ہوں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، یا سارا کچھ زمین کے اندر چل رہا ہوگا عام معمولات کے ساتھ، تو اچانک سب لوگ رات کو سوئیں گے، رات کو سوئیں گے، صبح کا وقت ہو گیا لیکن رات ختم نہیں ہوئی۔ وہ ایک رات اتنی لمبی ہو جائے گی جتنا 3 راتیں لمبی ہوتی ہیں نا،
3 راتوں کی طرح لمبی ایک رات بن جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور کھیتوں میں جانے کے لیے چلائیں گے، لوگ ڈر گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی رات، سویرا نہیں ہو رہا، صبح نہیں ہو رہی، سورج نہیں نکل رہا، لوگ پریشان ہوں گے۔ 3 راتیں گزر چکی، سویرا نہیں ہوا۔ 3 راتوں کے بعد کیا ہوگا؟ ہلکی سی روشنی کے ساتھ، جیسے سورج گرہن لگا ہوتا ہے نا، اس کی روشنی ہلکی ہوتی ہے، ہلکی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا۔ اس مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اس وقت بڑے لوگ توبہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاں، اب ایمان سے وہ بھر جائیں گے، بڑے ایمان والے بن جائیں گے، استغفار شروع ہو جائے گی، توبہ شروع ہو جائے گی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہلکی روشنی کے ساتھ سورج طلوع ہوگا نا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ یوم یأتی بعض آیات لا ينفع نفسا ایمانها، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اس کے بعد لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اس سورج کے طلوع ہونے کے بعد لایا ہوا ایمان، یہ ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سورج جو ہے ہلکا سا اوپر آئے گا، مدھم روشنی کے ساتھ ہلکی سی روشنی ہوگی، جیسے دوپہر کا وقت ہوتا ہے نا، جہاں تک دوپہر کے وقت سورج تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، تو اسی طرح اوپر آئے گا، پھر غروب ہو جائے گا، پھر 2-3 مرتبہ اسی طرح آدھا سورج نکل کر طلوع اور غروب ہوتا رہے گا۔ لوگ خوف زدہ ہوں گے، پھر توبہ کرتی بھی رہے۔ یہ دو کیفیات ہیں جب توبہ جو ہے اس کے بعد قبول نہیں ہوتی۔ ایک یہ وقت جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور دوسری کیفیت حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کے یعنی بندے کے مرنے کے وقت ایک ہجکی آتی ہے، جس کو عربی کے اندر حدیث کے اندر یغرغر کہا گیا، اس کو ہجکی آتی ہے، اس کی روح یہ حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ حلق تک پہنچنے کے بعد اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، بندہ کہنا کہ آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، اگر اس ہجکی کے بعد اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ کلمہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اب یہ سورج جو ہے نا مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، کیوں ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے سورج جب بھی غروب ہوتا ہے نا، آج بھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے۔ جب غروب ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس عرش کے پاس جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے نا سورج کا، وہ عرش کے نیچے ہے۔ اب بھی وہ عرش کے پاس جائے گا، اللہ کے ہاتھ سجدہ کرتا ہے، اور اگلے دن یعنی طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے کہ میں نے طلوع ہونا ہے مشرق کی طرف سے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اجازت طلب کرتا ہے سجدہ کر کے۔ اللہ رب العزت اجازت دے دیتے ہیں کہ طلوع ہو جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے سجدے کو قبول نہیں کریں گے، کہیں گے جاؤ، چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ مغرب کی طرف سے آیا تھا اور مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا۔ جب مغرب کی طرف سے طلوع ہوا تو پھر توبہ کے دروازے بند، پھر کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ یہ ارکان ایمان، اس کے اندر یہ آخری بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ نشانیاں جو ہے نا
حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آخری نشانیاں ہوں گی نا قیامت کی، وہ ایسے ایک کے بعد دوسری آئے گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور تسبیح کے منکے جو ہیں نا بالکل ایک ہی بار میں سارے نکل جاتے ہیں۔ یہ قیامت کی علامات بھی اسی طرح بالکل ایک ہی ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ تو اس سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کے بعد ایک آگ یمن کی طرف سے نکلے گی جو سب کو دھکیلے گی، جو جس علاقے سے ہوگا ان سب کو۔ اور لوگ اس آگ سے پہلے بھی، یہ جو خوف زدہ جب ہر جگہ یہ خوف ہوگا نا، اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ ملک شام کی طرف، یہاں ہر جگہ سے، ہر ملک سے ملک شام کی طرف بھاگیں گے، کیونکہ وہاں پہ قدرے زیادہ امن ہوگا۔ وہاں پر شام کے اندر قیامت سے پہلے جو علامات ہیں، جو گھبراہٹیں ہوں گی، وہ وہاں پر امن ہوگا بنسبت دوسرے ملکوں کے، تو سب لوگ اس کی طرف پہلے سے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اور جو پہلے وہیں پہ ہوں گے یمن کے علاقے میں یا دوسرے علاقے، وہاں سے ایک آگ نکلے گی، وہ آگ لوگوں کے پیچھے ہوگی اور لوگ وہاں سے بھاگیں گے میدان محشر کی طرف۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ اگر تھک کر کہیں قیلولہ کریں گے نا تو آگ پیچھے کھڑی رہے گی، انتظار کرے گی۔ جب وہ قیلولہ کر کے تھوڑا سا آرام کر کے لوگ پھر کھڑے ہوں گے، پھر آگ اس کی پیچھے ہوگی، یعنی آگ سے پیچھے وہ نہیں جا سکتے، اب انہوں نے جانا ہے تو آگے ہی جانا ہے میدان محشر کی طرف، نہ ادھر جا سکتے ہیں، نہ ادھر، نہ پیچھے، انہوں نے سیدھا ہی بھاگنا ہے، کیونکہ ہر طرف سے آگ ہوگی۔ وہ آخر جہاں بھی پہنچے گے وہ میدان محشر ہوگا، وہاں حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ دن آنے سے پہلے یہ قیامت جو ہے نا برے لوگوں پر آئے گی، لیکن جو اچھے لوگ ہوں گے وہ پہلے فوت ہو چکے ہوں گے، اور جو فوت ہوتا ہے نا اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ تو فوت ہونے سے پہلے اور ان حالات کے آنے سے پہلے ہم کو گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنے فرائض کو پورا کر لینا چاہیے، جن کا قیامت والے دن میدان محشر کے اندر سوال ہونا ہے۔ ان عبادات کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ یہ دنیا کے کام واللہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ مصروفیات، دنیاوی مصروفیات آپ ختم کرنے کی کوشش کر دیں، شروع کر دیں، نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ختم ہوگی۔ یہ دنیا کی مصروفیات چاہے چھوٹی سے چھوٹی مصروفیت ہے یا بڑی سے بڑی ہے، نہیں ختم ہوگی۔ ہم نے خود اپنا وقت نکالنا ہے، ہم نے خود اپنی توبہ کے لیے ٹائم نکالنا ہے کہ میں کب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اپنے گناہوں سے تائب ہوں۔ ایسا نہ ہو وہ موت کی ہچکی میرے پاس آ جائے، وقت آ پہنچے اور میں بیٹھا رہوں کہ ابھی کل کر لوں گا اور پرسوں کر لوں گا، یا ابھی میں جوان ہوں بوڑھے ہوتے ہوئے توبہ کر لوں گا۔ موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ عورت کو، نہ مرد کو، نہ یتیم کو، نہ امیر کو، کسی کو نہیں دیکھتی۔ ہر سب کو موت آ جائے گی۔ اس ہچکی سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں اور ان علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ ارکان ایمان، ان میں اب ایک چیز قیامت پر ایمان میں سے ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے قیامت والا دن، جو دنوں میں سب سے بڑا دن ہوگا اور سختی والی دنوں میں سے سب سے سخت ترین دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر قیامت کا دن جو ہے اس کا منظر بیان ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ قیامت پر ایمان والا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آخری رکن جو ایمان کا وہ تقدیر ہے اس کی بات شروع ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔